بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ حدیث نمبر 8 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی۔ انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بنیادی 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو دوستو، حدیث نمبر 9 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعفی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عامر اقدی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سلمان بن بلال نے۔ انہوں نے عبداللہ بن دینار سے۔ انہوں نے روایت کیا ابو صالح سے۔ انہوں نے نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا، شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 10 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہم سے آدم بن ابی یاس نے یہ حدیث بیان کی۔ ان کو شعبہ نے، وہ عبداللہ بن ابی حمصرف اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کے چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، ابو معاویہ نے ہم کو حدیث بیان کی کہ داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی کہ عامر شیبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مذکور حدیث، اور کہا کہ عبداللہ نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دوستو، حدیث نمبر 11 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہم کو سعید بن یحییٰ بن سعد اموی قریشی نے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا۔ انہوں نے ابو ہریرہ بن عبداللہ بن ابی ہردہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ تو دوستو، حدیث نمبر 12 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر بن خالد نے۔ ان کو لیٹ نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابو الخیر سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 13 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی مستد نے، ان کو یحییٰ نے، انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنا بخاری صاحب اپنے حدیث نمبر 14 میں فرماتے ہیں، ہم سے ابو میان نے حدیث بیان کی، ان کو شیب نے، ان کو ابو زیاد نے عرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن لوں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی عزت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔